روزہ صرف صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، پوری باڈی کا روزہ ہوتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ روزہ 6 چیزوں کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، آنکھ کا روزہ، کہ اسے بد نظری سے یعنی نامحرم کو دیکھنے سے بچایا جائے، غلط چیزوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھ کو بچایا جائے۔ تو آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہماری آنکھ کا غلط استعمال نہ ہو، ہماری آنکھ غلط جگہ پر نہ پڑے، غلط چیز کو ہماری آنکھ نہ دیکھے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے نمبر 1۔ نمبر 2، کانوں کا روزہ ہوتا ہے کہ اس سے جھوٹ نہ سنا جائے، غیبت نہ سنی جائے، گانے وغیرہ نہ سنے جائیں، غلط چیز جس کو سننا شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس چیز کو نہ سنا جائے۔ اسی لیے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ جب ہم روزے سے ہیں تو ہمیں اپنے کانوں کی حفاظت کرنا چاہیے، بلکہ غلط چیز تو ویسے ہی نہیں سننا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں تو اس کا ہمیں اور اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی غلط چیز ہمارے کان میں نہ پڑے۔ غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، لوگوں کی برائیاں سننے سے ہم بچیں روزے کی حالت میں۔ تو نمبر 2، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، زبان کا روزہ ہوتا ہے کہ اس سے جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، گالیاں نہ نکالے، فضول باتیں نہ کرے۔ روزہ رکھ لیا، اب بیہودہ باتیں بھی کر رہا ہے، فضول باتیں بھی کر رہا ہے، گپے بھی لڑا رہا ہے، اپنے ٹائم کی بربادی کر رہا ہے، لوگوں کی برائیاں کر رہا ہے، تو اس زبان کی حفاظت بھی کرنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ تو نمبر 3، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہاتھوں اور پیروں کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ انہیں چوری سے، ظلم سے اور گناہ کی جگہ چل کر جانے سے بچایا جائے، ہاتھوں کو گناہ کی چیز چھونے سے بچایا جائے، ہے نا۔ تو نمبر 4، ہاتھوں کا بھی اور پیروں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، دل اور دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ انہیں کبر سے بچایا جائے، دماغ میں غلط خیالات نہ آئیں، دماغ میں یہ چیز نہیں آنا چاہیے کہ میں بہت بڑا ہوں، تکبر نہیں آنا چاہیے، ریاکاری نہیں آنا چاہیے، دماغ میں حسد نہیں آنا چاہیے، دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں سے روزے کی حالت میں ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ دل اور دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے نمبر 5۔ نمبر 6، معدے کا روزہ ہوتا ہے۔ معدے کا روزہ ایسا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے حرام غذا سے بچایا جائے۔ روزے کی حالت میں کوئی بھی حرام چیز ہمارے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال غذا تو ظاہر ہے روزے کی حالت میں سحری کا ٹائم ختم ہونے سے لے کے افطار کا ٹائم شروع ہونے تک اس سے تو بالکل احتراز کیا جاتا ہے روزے کی حالت میں، لیکن افطار کا ٹائم شروع ہونے سے لے کر سحری کا ٹائم ختم ہونے تک پوری اجازت ہوتی ہے کہ جو چاہے وہ ہم کھا پی سکتے ہیں، لیکن سحری اور افطار میں بھی حلال غذا کم ہی کھائی جائے، حرام سے تو بالکل بچا جائے، حرام کا ایک لقمہ بھی ہمارے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، لیکن حلال غذا بھی اس درجے کی نہیں کھانی چاہیے کہ کھٹی ڈکاریں آ رہی ہوں، پیٹ بہت بھر گیا ہو، خوب ٹھوس کے ہم لوگ کھا رہے ہوں اور کھانے پہ ہی ہمارا پورا فوکس ہو، تو پھر جو ہے روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے حلال غذا بھی کم ہی کھائی جائے تاکہ روزے کے انوار اور برکات ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو یہ 6 چیزوں کا روزہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، آنکھ کا روزہ۔ نمبر 2، کانوں کا روزہ۔ نمبر 3، زبان کا روزہ۔ نمبر 4، ہاتھوں اور پیروں کا روزہ۔ نمبر 5، دل اور دماغ کا روزہ۔ نمبر 6، معدے کا روزہ۔ تو روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری باڈی ہماری گناہوں سے بچی رہے۔ اسی لیے تو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے وہ روزے دار کون ہیں؟ جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن ان کی آنکھ غلط چیزوں پر جاتی ہے، وہ اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتے، کانوں کی حفاظت نہیں کرتے اور زبان کی حفاظت نہیں کرتے، ہاتھوں اور پیروں کی حفاظت نہیں کرتے، دل اور دماغ کی حفاظت نہیں کرتے، معدے کی حفاظت نہیں کرتے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں، وہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، غلط چیزیں سن رہے ہیں، غلط چیزیں بول رہے ہیں، غلط چیزیں چھو رہے ہیں، غلط چیزیں سوچ رہے ہیں اور غلط چیزیں پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ تو بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسے رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ان کو روزے کا ثواب ہی حاصل نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، روزے کا مطلب یہ ہے کہ 6 چیزوں کا روزہ ہوتا ہے، ہماری پوری باڈی کا روزہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔